حضرت ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک رومی دوست تھا، مسلمان ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیسے مسلمان ہوا؟ پہلے وہ نہیں بتا رہا تھا، آخر میں اس نے بتایا کہ میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، ہم پہ مسلمانوں نے حملہ کیا، اس میں سے 10 لوگ میں نے قید کر لیے۔ اب روم کے اندر میرا بہت وسیع کاروبار تھا، میری حویلی بہت بڑی تھی، میں نے ان کو اندر قید رکھا اور ان سے کام لیتا تھا۔ خچروں پہ جب سامان لادا جاتا تو میں کہتا کہ ان سے سامان لدوایا جائے، جو مسلمان غلام ہیں، اپنے رومی غلاموں کو کہتا کہ ان سے زیادہ کام لو۔ اب وہ دن رات کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک دن ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ جو غلام رومی تھا میرا، جس کی میں نے ذمہ داری لگائی تھی کہ ان سے کام لو، وہ کھڑا سرپرستی کر رہا تھا کہ ایک مسلمان غلام اس کے پاس آتا ہے، اشارہ کرتا ہے، یہ اجازت دے دیتا ہے، اسے سر ہلاتا ہے کہیں جانے کی۔ مسلمان جب جاتا ہے تو میں پیچھے ہو لیتا ہوں، آگے دیکھتا ہوں، ایک جگہ پر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، میں پلٹ کر واپس آ جاتا ہوں، دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر دیکھتا ہوں کہ کیسے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ جب مسلمان وہ نماز پڑھ کے آتا ہے تو میرے رومی غلام کے ہاتھ میں کچھ چیز دیتا ہے، لگتا ہے کچھ دینار دیے ہیں، پھر وہ کام میں لگ جاتا ہے۔ 2-3 دن یہی سلسلہ چلتا رہا، میں دیکھتا رہا۔ آخر میں نے اس رومی غلام کو بلایا، اس سے پوچھا، پہلے تو نہیں مانا، میں نے کہا میں تجھے دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے، تجھے کام کر رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں یہ مسلمان غلام ہے، مجھ سے اجازت مانگتا ہے نماز کے لیے، تو میں اسے اجازت دے دیتا ہوں، جب یہ پلٹ کر آتا ہے تو مجھے 2 دینار دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کے پاس دینار کہاں سے آ گئے؟ کہا اس کے پاس نہیں ہے، یہ نماز پڑھ لیتا ہے، زمین پہ ہاتھ مارتا ہے، وہاں سے 2 دینار لیتا ہے اور میرے پاس آ جاتا ہے۔ کہا یہ چل رہی ہے روٹین، کہاں سے ہی چل رہا ہے، کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ تو یہ رومی تاجر کہتا ہے بڑا حیران ہوا اپنے رومی غلام کے بات سن کر۔ میں نے کہا کل تیری جگہ میں ڈیوٹی کروں گا۔ میں نے بھیس بدل اس کی جگہ کھڑا ہو گیا، نماز کا ٹائم ہوا ظہر کا، وہ مسلمان میرے پاس آتا ہے، اشارہ کرتا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں ٹھیک ہے، نماز پڑھ کر آتا ہے، مجھے 2 دینار دیتا ہے۔ عصر کے وقت پھر میرے پاس آتا ہے، میں نے کہا نہیں 5 دینار لوں گا، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ مسلمان جاتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، 5 دینار لے کر واپس آ جاتا ہے۔ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر مجھے کہتا ہے، اشارہ کرتے ہیں، میں نے کہا 5 نہیں 10 لوں گا، کہنے لگا ٹھیک ہے، اور نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھ کر زمین پر ہاتھ مارتا ہے، 10 دینار لیتا ہے، میرے پاس آتا ہے، مجھے دے دیتا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ عشاء کے وقت پھر مجھے کہتا ہے، میں کہتا ہوں 10 نہیں 20 دینار لوں گا، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ مارتا ہے، 20 دینار لیتا ہے، میرے پاس آ جاتا ہے اور مجھے دیتا ہے، ساتھ میں جملہ کہتا ہے، میرے دل میں وہ گھر جاتا ہے، کہتا ہے 20 نہیں جتنے مانگو وہ دے گا، میرا رب بڑا غفور ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غنی ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے، اس کے رحمت و فضلوں کی کوئی حد نہیں ہے، تم جتنا مرضی مانگ کر دو، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، تمہاری جھولی بھر جائے گی، وہ نہیں تھکے گا، وہ دینے سے نہیں اکتائے گا، اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ کہتا ہے بس میرے دل میں یہ لفظ، یہ معاملات گھر کر گئے، یار یہ جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں نا، وہ ہماری سمجھ میں ذات آنے والی نہیں ہے۔ میں اسے اپنے قریب بٹھاتا ہوں، اپنے پاس کمرے میں لے کر جاتا ہوں، بتاتا ہوں میں یہاں کا تاجر ہوں، یہاں کا میں سربراہ ہوں، میں نے بیس بدل کر تیرے یہ معاملات دیکھے ہیں، مجھے تھوڑا سا بتانا اس مالک کے بارے میں۔ رومی تاجر کہتا ہے کہ مجھے اس مسلمان غلام نے خدا کی وحدانیت کا ایسا نقشہ کھینچ کر بتایا کہ میری عقل دنگ رہ گئی، میرے دل میں خدا کا خوف آنے لگا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں اسلام قبول کر گیا، دین کی باتیں سیکھی۔ سب اس کو میں نے بلایا، اعزاز اکرام کے ساتھ بلا کر میں نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، بہت سارا مال دولت دیا، کہا تو یہاں رہنا چاہتا ہے تو رہ، تو جانا چاہتا ہے تجھے اجازت ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اپنے غلاموں کو ایسے اپنی جگہ پر چھوڑ کے آؤ، لیکن میرے ذہن میں شک تھا کہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں میرے غلام اس سے مار دے، مال دولت لے کر میرے پاس آ جائے، مجھے کیا پتہ چلے گا، یہ آپس میں بانٹ لے تو یہ انہوں نے پہنچایا نہیں پہنچایا۔ میں نے اس مسلمان غلام کو اپنے پاس سے بٹھایا اور کہا یہ نشانی ہے، اس کاغذ پر لگا کر مجھے واپس بھیج دینی ہے، مجھے پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ۔ کہتے ٹھیک ہے، میں اپنے غلاموں کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ جہاں پر وہ رہتا تھا کم از کم 10 دن کا جانے کا، 10 دن کا آنے کا سفر تھا، لیکن میں نے جو اپنے رومی غلام ساتھ بھیجے تھے وہ 10 دن کے بعد پلٹ کر میرے پاس آتے ہیں، مجھے شک گزر جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہوا ہے۔ آخر میں نے ان سے پوچھا کوئی نشانی، تو انہوں نے وہ ورک دیا، میں نے دیکھا نشانی تھی، سیم وہی اس نے لگا کر دی تھی جو میں نے بتائی تھی۔ میں نے پوچھا 20 دن کا سفر 10 دن میں کیسے طے ہوا؟ کہنے لگے یہاں جاتی ہوں ہمارے ساتھ وہ تھا، ہم بستی سے باہر نکلتے ہیں، ایک لمحے کے اندر وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا تھا، اور وہاں سے جب پلٹ کر آتے ہیں تو وہی دشوار گزار گھاٹیاں اور یہ 10 دن ہمارے لگ جاتے ہیں۔
میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ اتنا بڑا مسلمان، اتنی ذات ہے، اتنی بڑی، اتنی طاقت ہے اس کی۔ تو میں نے سب کو بتایا کہ وہ مسلمان تھا، میں نے کلمہ پڑھ لی ہے، اس کی خدا کا یہ تصور ہے۔ بہت سارے لوگ میرے ساتھ مل گئے۔ پھر میں نے اپنے کاروبار کو اسلام کے مطابق ڈھالا، ان غلاموں پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ آئے دن میرے کاروبار میں برکت ہو رہی تھی، اور آئے دن کوئی نہ کوئی غلام میرا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ چھوٹا سا کام مسلمان کا تھا کہ اس نے نماز کو نہیں چھوڑا، اللہ نے ایسے مدد کی کہ اس کا کام بھی بن گیا، اتنی دولت مال مل گیا، اور اس کی برکت سے کتنے لوگوں کو اسلام کی طاقت ملی، اسلام کی توفیق ملی۔